Decision making is a beautiful process, and when you have options, so you are lucky because you are going to decide. That's why selection of optional subjects, it is related to decision making process. Decision making process. What is decision? Decision is to choose the best option. Decision is to choose the best option. So please make a comment. Decision is the best option. Decision is to choose the best option. This is decision. So those people who have options, they are lucky. They are intelligent. They are successful. Now, a person in the age of 40 or 35 doesn't have the option to appear in CSS exam. اب ایک بندہ 40 سال کا ہے 35 سال کا ہے تو سی ایس ایس میں کیسے اپیئر ہو سکتا ہے؟ تو اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے. سو وین یو ہیو آپشن, سو اٹ مینس دیٹ یو آر انٹیلیجنٹ, یو آر سکسیزفل, یو آر لکی. اٹ از اے فارچونیٹ مومنٹ دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ. ناؤ وٹ آر دا آپشنس؟ آپشنس کون کون سے ہیں؟ سو وی ہیو اراؤنڈ آئی تھنک 43 اور 44 سبجیکٹس ان سی ایس ایس. سی ایس ایس میں آپ کے پاس جو ہے 40 سے اوپر جو ہے سبجیکٹس ہے. واٹ از مائی پروسیجر ہاؤ ٹو سلیکٹ؟ اس میں سے میں کون سا سلیکٹ کروں؟ سو نمبر 1 از ٹو کراس وچ ہیز نو پاسبلٹی, زیرو پرابیبلٹی. سو وین دیئر از زیرو پرابیبلٹی, جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے, تو اس کو تو پہلے کراس کریں. مثلا آپ سندھی ہے تو پشتو جو ہے آپ کے لیے بالکل کوئی امکان ہی نہیں ہے, تو پشتو کو آپ کراس کریں کہ یار پشتو تو میرا آپشن ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح آپ نے ایم اے انگلش کیا ہے تو جیالوجی, میتھمیٹکس, اسٹیٹسٹکس, کیمسٹری, فزکس, یہ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ بھی میرے سبجیکٹس ہو سکتے ہیں. تو ان سب کو کراس کرے جس کا 1% بھی چانس نہیں ہے. دس از نمبر 1 اسٹیپ. اینڈ دین آئی ہیو گیون یو 5 اسٹیپس پروسیجر. میں نے آپ کو آج کے نوٹس میں 5 اسٹیپس پروسیجر دیا ہے کہ جس میں سے آپ کو گزرنا ہے. یو ہیو ٹو گو تھرو اٹ بیکاز آپشنل سبجیکٹس اٹ از ڈو اور ڈائی سچویشن. ڈو اور ڈائی. بڑے بڑے لوگ جو ہے غلط آپشنل کی وجہ سے ڈوب جاتے ہیں. تو یہ اس میں جلدی نہیں ہے کیونکہ آپ کے پاس ابھی بھی 6 سبجیکٹس ہے کمپلسری وچ یو ہیو ٹو کور. 600 مارکس تو آلریڈی وہ تو کمپلسری ہے نا, تو مجبوری ہے, اس میں تو ڈیسیجن نہیں ہے, اس میں تو آپشن نہیں ہے, وہ تو کسی اور نے آپ کے لیے ڈیسیجن کیا ہے. یہ فلاسفی میں, ریلیجن میں, اس میں سب سے بڑا کویسچن کیا ہے, یہ ہے کہ ڈو وی ہیو فری ول اور دیر از پری ڈٹرمینیشن. ٹھیک ہے نا, کہ بھائی ہم آزاد ہے یا ہم مختار ہے یا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے, جو چاہے سو آپ کرے, ہمیں ابس بدنام کیا, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو وہ تو پھر غلامی ہے. تو کمپلسری کا لفظ نکلا ہے کمپلشن سے. کمپلشن کا مطلب ہے مجبوری, اجبار, جبریہ. یہ ایک عقیدہ ہے جبریہ. یہ جو تبلیغی جماعت ہے یہ جبریہ عقیدہ والے ہے, کیونکہ ان کا سٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے کہ انسان کچھ نہیں کر سکتا اور خدا سب کچھ کرتا ہے. تو پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ جی وہ کسی کالے پتھر پہ کالا چیونٹی جو ہے اس کو بھی رزق جو ہے وہ اللہ دیتا ہے, تو کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ ایک باقاعدہ نظریہ ہے, ایک عقیدہ ہے, جبریہ اس کو کہتے ہیں, فیٹلزم انگلش میں کہتے ہیں.
تو کچھ لوگ جو ہے وہ اس عقیدے کا وہ ہوتے ہیں شکار، اینڈ یہ اب کمپلسری ہے، آپ کی مجبوری ہے، تو وہ تو آپ کو جاننا پڑے گا، جو اس کو تو کور کرے جو مجبوری ہے، جو آپ کا اختیار ہے تھنک اوور اٹ، اس پہ اپنا دماغ لڑائے، ایک ایک سبجیکٹ پہ ایک ایک دن 24 گھنٹے سوچے، پاس پیپر دے کے، اپنے انٹرسٹ دے کے، سلیبس دے کے، ساری چیزیں دے کے، کنیکٹیویٹی دے کے، دس از ویری امپورٹنٹ کہ ایک سبجیکٹ کا دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ کیا کنیکشن بنتا ہے. فار ایگزامپل جینڈر اسٹڈیز جو کل سے ہم شروع کریں گے، تو اگر آپ کا جینڈر اسٹڈیز سبجیکٹ ہے، سو یو آر گڈ فار سائیکالوجی، یو آر ویری گڈ فار سوشیالوجی، یو آر ویری گڈ فار ایسے رائٹنگ، کیونکہ اسے میں وومن پہ، جینڈر پہ اکثر کوشچن آتا ہے. تو اگر آپ پورا سلیبس پڑھتے ہیں جینڈر اسٹڈیز کا، تو اس پہ پھر آپ ضرور ایک ایسے تو لکھ سکیں گے. سوشیالوجی کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، سائیکالوجی کے ساتھ بھی تعلق ہے، فلاسفی کے ساتھ بھی تعلق ہے، ایون آئی آر کے ساتھ تعلق ہے. فیمنزم جو ہے وہ ایک امپارٹنٹ موومنٹ ہے آئی آر میں بھی. سو دس از کنیکٹیویٹی. آج کے نوٹس پہ میں نے آپ کو جینڈر اسٹڈیز پہ ڈیٹیلز میں پوائنٹس دیے ہے کہ آپ جینڈر اسٹڈیز کو کیوں سلیکٹ کرے. تو اگر آپ کا جینڈر اسٹڈی ڈیسائیڈڈ ہے، سو وی ول اسٹارٹ اٹ ٹمارو. جو سبجیکٹس آپ کے ڈیسائیڈڈ ہے، جس میں آپ کا کوئی کمپرومائز نہیں ہے، سو دیٹ از یور فائنل ڈیسیجن. سو آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اینڈ اف یو آر کنفیوزڈ that should I take this or I should take that, so please send me a WhatsApp message. And before sending me a WhatsApp message, go through the 5 steps procedure. اگر آپ کا فیصلہ آخری ہے، اٹل فیصلہ ہے، that is your final decision، تو پھر اس میں مزید ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ سٹارٹ کریں اور you start your preparation. compulsory and optional. کمپلسری اینڈ آپشنل کا طریقہ کار یہ ہے کہ we have 3 days per subject formula. Please write it as a comment. 3 days per subject formula. کہ پرسنل اسٹڈی میں جب آپ پرسنل اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک سبجیکٹ 3 دن پڑھنا ہے. 3 دن سے کم بھی نہیں، 3 دن سے زیادہ بھی نہیں. 3 دن سے زیادہ بندہ بور ہو جاتا ہے اور باقی سبجیکٹس رہ جاتے ہیں. 3 دن سے کم آپ اس پہ فوکس نہیں کر سکتے، ایک دن میں آپ فوکس نہیں کر سکتے. یہ بہت غلط طریقہ ہے کہ جی میں 5 بجے سے لے کر 8 بجے یہ پڑھوں گا، تو 10 بجے سے 12 تک یہ پڑھوں گا. وہ غلط ٹائم ٹیبل ہے. 3 days 1 subject. تو آپ اس کی سبجیکٹ کی کتابیں اپنے میز پہ رکھے اور وہی پڑھے. جب 3 دن ختم ہو جائے تو اٹھا کے الماری میں رکھے اور نیکسٹ سبجیکٹ کے بکس جو ہے وہ ٹیبل پہ رکھے. سو دس از کالڈ 3 days per subject فارمولا. دس از دا بیسٹ فارمولا. یہ سب سے بہترین فارمولا ہے. تو اس میں ہر سبجیکٹ کو ہر 3 دن بعد جو ہے نا باری آئے گی. ٹھیک ہے، تو 36 دن میں آپ 12 سبجیکٹس ٹچ کریں گے اور 36 دن کے بعد پھر اس سبجیکٹ کی باری آئے گی جو آپ نے سٹارٹ لیا تھا. So it can be any subject: essay, pressy, current affairs, Pakistan affairs, Islamic studies, science, IR, political science, gender studies, sociology، جو بھی ہے، جو آپ کا فائنل لسٹ ہے. تو 3 دن جو ہے ایک ایک سبجیکٹ کو دیا کرے. جو سیف کے کلاسز ہے that you continue as per our program because we cannot make program for each of you. So this way you cover every subject, you touch every subject. کچھ لوگوں کی پریشانی ہوتی ہے کہ جی مجھے ایسے نہیں آتا، مجھے پریسی نہیں آتا، تو سارا اس میں لگے رہتے ہیں. جب ایگزام آ جاتے ہیں تو ان کو نہ یار تیار ہے، نہ سوشیالوجی تیار ہے، نہ ان کی جنڈر اسٹڈیز تیار ہے، باقی سبجیکٹ تیار ہی نہیں ہے. وہ ایک ہی پیچھے لگے. لوگوں نے اس کو ڈرایا تھا کہ جی ایسے بڑا مشکل ہے، تو سارا ایسے پہ لگے رہے، باقی کو اگنور کیا. سی ایس ایس میں یا پی ایم ایس پی سی ایس میں تو آپ کو تمام سبجیکٹس پاس کرنے ہیں اور تمام میں آپ کو 60-70% مارکس لینے ہیں تاکہ آپ کمپٹیشن میں ٹاپ پہ آ جائے. سو دس از دا پروگرام فار یور آپشنل سبجیکٹس. اگر جنڈر اسٹڈیز آپ بالکل نہیں لینا چاہتے اور آپ کے پاس بہت بہترین آپشن ہے جنڈر کے مقابلے میں، تو پھر بھی آپ میری کلاسز اٹینڈ کریں، کیونکہ جنڈر میں ہو سکتا ہے آپ ایسے لکھنا پڑے،
یا اگر آپ کا سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، فلاسفی ہے، IR ہے، تو ادھر بھی آپ کو جنڈر اسٹڈی جو ہے وہ ہیلپ کرے گی. اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ، ایمرجنگ سبجیکٹ. یہ نیا سبجیکٹ ہے کمپیریٹیولی، اور پاکستان میں تو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور انٹرویو وائمو میں بھی جنڈر پہ بڑے کویشچنز ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان از دا ورسٹ کنٹری آن دا پلانٹ آن جنڈر ایکویلٹی. پوری کائنات میں پاکستان جو ہے سب سے ذلیل ترین ملک ہے جنڈر ایکویلٹی کے حوالے سے. تو اس وجہ سے دس از اے ویری ویری انٹرسٹنگ سبجیکٹ ٹو کریٹ جنڈر اویئرنیس، کہ بھائی واٹ میٹرز از پرسن ناٹ جنڈر. اب ایک بندہ ہے، اس کو کوکنگ آتی ہے، دنیا کے 5 اسٹار ہوٹلز میں کوکنگ کرتا ہے، مرد کرتا ہے. تو ہم نے کیوں خواتین کو کوکنگ پہ لگایا ہے؟ جب 5 اسٹار ہوٹل میں سارے کوک جو ہے وہ مرد ہے، فیمیل نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ مرد اور عورت کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہم نے بس ایک کہانی بنائی ہے. So gender is socially constructed. یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے کہ کوکنگ صرف عورت کر سکتی ہے، مرد نہیں کر سکتا. او جی مجھے تو انڈا ابالنا بھی نہیں آتا، بڑے فخر سے کہتے ہیں. تو دس از اے ویری essential subject that we have to understand. So please send me either your final subjects کہ یہ میرے فائنل سبجیکٹس ہے، بس میں نے سلیکٹ کر دیے ہے، بس ختم بات. صرف میری انفارمیشن کے لیے بھیجے واٹس ایپ پہ. اور اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی میرے ساتھ مزید ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کریں، لیکن 5 اسٹیپس پروسیجر سے ضرور جائے. اور آج جو ہے جو نوٹس میں نے آپ کو دیے ہیں، ویری امپارٹنٹ نوٹس ہے سبجیکٹ سلیکشن پہ، تو وہ بھی آپ پڑھیں جو نوٹس میں نے آپ کو دیے ہیں. سو اف دیر از اینی کویشچن سو پلیز سینڈ می واٹس ایپ میسج. آئی ایم ان اے بٹ ہری، بٹ ٹمارو وی ول بی اسٹارٹنگ جنڈر اسٹڈیز. سو بی ریڈی فار دیٹ. بی ممبر آف سیف جنڈر اسٹڈیز کلاس روم.